نہ پیغمبر عبادت میں مشغول تھے، جناب زکریا عبادت میں مشغول تھے، سورہ مریم میں عبادت میں، صلاۃ نہیں، نماز نہیں۔ اگر ذکر کیا قرآن نے تو صرف ایک پیغمبر کی نماز کا ذکر کیا، ہمارے پیغمبر سے پہلے۔ اب یہ دیکھیے، یہ ساری ریسرچ جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے ہوئی ہے، ابھی میں نے نہ کتاب دیکھی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں سوچ رہا ہوں بیٹھ کے، تو ہو سکتا ہے کہ ذل سکتے ہیں صاحب بعد میں ڈھونڈ کے مجھے بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، تو ٹھیک ہے، تو پھر ہم سمجھیں گے ذل سکلین ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، وہ تو قرآن رٹے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو تو آیتیں بھی نہیں یاد ہیں، تو ہم ذل سکلین سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کل بتا دیں گے، کل پھر جو یہ ہمیں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب بنا چکے ابراہیم اور اسماعیل کعبے کو، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، پروردگار میری نسل کو نمازی بنا۔ اب آیا نماز کا ذکر، تو نماز کا ذکر ابراہیم میں آ رہا ہے جو کعبے کا بانی ہے اور وارث محمد ہیں، تو نماز وراثت میں ابراہیم سے رسول اور علی کو مل رہی ہے، وہی علی اور رسول والی نماز مہدی کو ملی ہے، اس میں عیسیٰ آئی نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا نماز کا مسئلہ کہ نماز مہدی پڑھائیں گے، اہل سنت بھی لکھتے ہیں، شیعہ بھی لکھتے ہیں، نماز امام مہدی پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ ہاں، اس پہ بحث اہل سنت علماء نے کی ہے کہ شاید کوئی اعتراض کرے کہ نبی امام کے پیچھے نماز، اب یہ تو ان کا کمزور پہلو ہے نا، ہمارا کمزور پہلو نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امامت کو اسٹڈی کیے ہوئے ہیں، یہ روز مرہ والا امام نہیں ہے، یہ انی جائلوں کا للناس امام، پوری انسانیت کا امام ہے، اور عیسیٰ امام نہیں ہے۔ جو انسانیت کا امام ہوگا وہی انسانوں کو نماز پڑھائے، اور عیسیٰ کے لیے اعلان نہیں ہے۔ اور عیسائیوں کی نماز ہم نے پڑھی ہے چرچ میں جا کے، کرسمس پر لندن میں پڑھی۔ اب جب چرچ میں جائیں گے کرسمس میں اور بیٹھیں گے جا کے، تو نماز شروع ہو جائے گی، تو کیا بھاگ جائیں گے؟ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، اب اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بیچ میں ہم بھی بیٹھے ہیں۔ ہم تو بھائی کرسمس دیکھنے گئے تھے نا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی مبارکباد دینے، اتنی دیر میں نماز پادری نے پڑھانی شروع کر دی، تو پھر ہم کو بھی پڑھنی پڑی، نماز شروع ہو گئی۔ اب ان کی نماز جو ہے وہ سیٹ پہ جیسے میں بیٹھا ہوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نماز ہوتی ہے، ایسی بیٹھے بیٹھے ہوتی ہے، اور سجدہ نہیں ہے ان کے یہاں، رکوع ہے سجدہ نہیں ہے۔ تو اب اس میں جب رکوع آتا ہے تو سارے لوگ یوں ہو جاتے ہیں، نماز ہوتی ہے باقاعدہ ہو رہی ہے، اب جتنی بھی رکعت ہو، تو میں نے دیکھا اس میں سجدہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کی نماز میں سجدہ نہیں ہے، تو سجدہ جو ہے وہ معراج نماز ہے۔ اب مجھے نہیں پتا حضرت عیسیٰ سجدہ کرتے تھے کہ نہیں، یا عیسائیوں نے غلط نماز لی ہے۔ تو پھر یہ طے ہے کہ نبی جو دیتا ہے امت اسے بدل دیتی ہے۔ پہلی چیز نماز ہے، اگر سجدہ تھا اور عیسیٰ سجدہ کرتے تھے تو امت سجدہ نہیں کرتی۔ یہ خوف اسلام میں بھی تھا، اس لیے حسین نے سجدے میں سر کٹا، سجدہ نہ چھوڑ دینا۔ دیکھیں اب امام کا ذکر یوں نہیں، شہادت میں ذکر یہ نہیں ہوتا کہ امام قیام میں تھے، امام رکوع میں تھے، امام سورہ پڑھ رہے تھے، نہیں، بس ایک چیز کا ذکر ہے، سجدہ شبیری۔ ایک پورا محاورہ بن گیا، سجدہ شبیری، مطلب سجدہ یاد رہے،
کہ کربلا کا اختتام سجدہ الہی پہ ہوا. تو اب امام مہدی کی نماز کا کیا کہنا؟ جو 13 معصوموں سے وراثت میں نماز آ رہی ہو اس نماز کا کیا کہنا؟ اور کیا لطف آئے گا حضرت عیسیٰ کو امام کے پیچھے نماز پڑھ کر. یہ ساری غلط فہمیاں ہم آنے والی تقریروں میں روز دور کرتے رہیں گے باری باری کہ پہلے تمام پاکستان کے مسلمان اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے پہلے امامت کے فلسفے کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں امامت کیا چیز ہے. اب آپ کے یہاں ظاہر ہے کہ وہ امام کا لفظ عام ہو گیا جیسے خلیفہ کا ہمارے یہاں خلیفہ بھی بڑا اہم لفظ ہے. ہمارے یہاں امام بھی پہلا بہت اہم لفظ ہے. ہم اسے عام نہیں سمجھتے. ہم نہیں عام سمجھتے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خلیفہ ہمارے عقیدے میں اللہ بناتا ہے. ہمارے عقیدے میں امام اللہ بناتا ہے. مسلمانوں کے عقیدے میں مسلمان خلیفہ بناتے ہیں اور امام بھی بناتے ہیں. دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہے. شاہد مسعود سمجھیں اس بات کو کہ خلافت اور امامت میں تمام فرقوں میں اور ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہم اللہ کا مقرر کردہ منصب سمجھتے ہیں خلیفہ اور امام. اور دیکھیے جب آپ سب پڑھیں گے تو آپ اگر امام مہدی پہ پروگرام کریں شیعہ ہو یا سنی کوئی صاحب ہو تو ان کو ہماری زیارتیں بھی پڑھنی پڑیں گی. تو امام زمانے کی زیارت جو ہم روز پڑھتے ہیں مجلس کے بعد جس پہ ہماری مجلس کا اختتام ہوتا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں اس میں خلیفۃ الرحمان. ہم آواز دیتے رحمان کے خلیفہ. تو یہ خلیفہ جو کہہ رہے ہیں ہم زیارت میں امام زمانہ کو تو ہم کیا کہہ رہے ہیں یعنی اللہ کا بنائے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ نے عرش پر ان کو خلیفہ بنایا. امام اور خلیفہ دیکھیے کچھ ہوتے ہیں جب مفرد. یہ مفرد کہتے ہیں ایک ہی چیز کے بہت سے نام. یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں. یہ چاند ہے اس کا نام قمر بھی ہے اس کا نام بدر بھی ہے. مطلب کیا ہے تو چاند. ماہتاب کہہ لو مہ کہہ لو ماہ کہہ لو قمر کہہ لو بدر ہے تو چاند. مراد تو ایک ہی ہے نا. تو اب اس کو آپ نائب کہو اس کو وسیع کہو اس کو وزیر کہو اس کو خلیفہ کہو اسے امام کہو اسے حجت کہو اسے ولی کہو اسے ہادی کہو اسے مہدی کہو. ہے وہ چاند نام سے پڑھ. تو یہ بھی پڑھنا پڑے گا نا کہ آپ اللہ کو کتنے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور کیوں. جو ایک ہے اسے تو ایک رہنا تھا اور اسی بات پہ اڑے رہنا چاہیے تھا. میں ایک ہوں میرا نام بھی ایک ہے. یہ کیا ہوا کہ ہے ایک نام ہزار. ہے ایک نام ہزار. پھر یہ کیا ہے وہی رب ہے وہی اللہ ہے وہی ستار ہے وہی قہار ہے. یہ کیا ہے وہی کریم ہے وہی رحیم ہے وہی رحمان ہے وہی وہاب ہے وہی خبیر ہے وہی شاہد ہے. یہ کیا بات ہو گئی. ابھی ایک کہو کہ اللہ ہے یہ سب کیا ہے
کہ نہیں اس کے صفات ہیں. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام جو ہوتا ہے صفات کے مطابق نام بڑھتے جاتے ہیں. جب وہ پوری کائنات پہ حکومت کرتا ہے تو ولی کا، جب وہ اپنی برہان کو قائم کرتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے تو وہ حجت کہلاتا ہے. جب وہ ہدایت کرتا ہے تو ہادی کہلاتا ہے. جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو مہدی کہلاتا ہے. جب وہ عرش کو تھام لیتا ہے تو خلیفہ کہلاتا ہے.